ولی دکنی کی شاعرانہ عظمت یا ولی دکنی کا امتیاز یا ولی دکنی کی بنیادی خصوصیات آج کے لیکچر کا اصل موضوع یہ ہے۔ جب ہم ولی کی بات کرتے ہیں تو لا محالہ دکن آئے گا۔ ولی اور دکن ایک دوسرے سے ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ دکن ہمارے لیے کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، زبان کی سطح پر، ادب کی سطح پر۔ بنیادی طور پر دکن شمال کا مقابل ہے۔ دکن شمال کے سامنے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ایک آزاد اور خود کفیل اور خود مختار وجود کا نام ہے۔ دکن جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں تو دکن کی نفسیات میں، دکن کے مزاج میں یہ داخل ہے کہ گویا کہ ایک ایسا علاقہ، ایک ایسی سلطنت، ایک ایسی تہذیب، ایک ایسی زبان جس نے شمال کے مقابلے میں اپنی خود مختاری، اپنی الگ شناخت پر اصرار کیا ہو۔ اصل بات یہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دکن نے جب خود مختاری کا اعلان کیا ہے بہمنی حکومت کے قیام کے ذریعے سے، اور اس کے بعد 5 الگ الگ اس کی شاخیں قائم ہوئی ہیں، اس کے الگ الگ مراکز قائم ہوئے ہیں، اس پر ابھی جانا نہیں ہے۔ گولکنڈہ ہو، بیدر ہو، بیجاپور، یا کہنا چاہیے کہ گلبرگہ اور دوسرے علاقے، تلنگانہ اور کرناٹکا کا کچھ حصہ، آندھرا کا کچھ حصہ، یا بڑے شہروں میں اگر آپ کہہ لیں، یا بڑی سلطنتوں میں کہہ لیں تو قطب شاہی، عادل شاہی، فیروز شاہی، عماد شاہی وغیرہ، یہ بڑی سلطنتیں ہیں ان کی۔ ان سب کی روح میں، ان سب کی اصل میں یہ ہے کہ ہر پورے شعور کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اپنی شناخت پر اصرار، اپنی پہچان۔ شمال کے مقابلے میں ہماری حکومت الگ ہے، ان کے ہاں یہ احساس کار فرما ہونا، ہم خود مختار ہیں، زبان، تہذیب، شعر و ادب اور مزاج و منہج اور رجحان، ہر اعتبار سے ہم شمال سے الگ ہیں، یہ احساس دکن میں کار فرما ہے، اور اسی نے دکن کو دکن بنایا ہے، شمال سے ایک الگ وجود بخشا ہے۔ اس کو اچھی طرح پیش نظر رکھنا ضروری ہے جب ہم ولی کی بات کریں۔ چنانچہ پوری تاریخ جو 300 برسوں کی ہے، وہاں ہر سطح پر قلی قطب شاہ، غواثی، نصرتی، ملا وجہی، مقیمی، رستمی، بحری اور جتنے بڑے شعراء ہوئے ہیں، آخر میں ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی، ان سب کے ہاں یہی شعور، یہی احساس کار فرما آپ کو نظر آئے گا بین السطور۔ ان کے کلام میں، ان کی لفظیات میں، ان کے اسلوب میں، ان کے موضوعات و مسائل میں، ان کے مضامین میں، ان کی حیاتوں میں، ان کے طرز احساس اور طرز ادا میں، اسلوب میں، ہر جگہ یہ احساس کار فرما نظر آئے گا، محسوس ہوگا کہ ہم شمال سے الگ ہیں، شمال سے الگ ہماری شناخت اور پہچان ہے۔ ولی تک یہ احساس ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اس خود مختاریت کے احساس کو، اور اسی نے دراصل دکن کو اور دکن کے شعراء کو امتیاز بخشا ہے۔ اب یہاں دوسرا بڑا مسئلہ کہ دکن کی اصل خصوصیات کیا ہیں، اسی کی بنیاد پر ولی طے ہوگا۔ دکن فارسیت کے مقابلے میں، شمالیت کے مقابلے میں جب شمال استعمال کرتے ہیں تو دراصل بنیادی طور پر ایرانی تہذیب ہے، معذرت کے ساتھ اس وقت، بعد میں ہند ایرانی کہہ سکتے ہیں آپ کو، بہت حصہ آ چکا ہے ہندی تہذیب کا، ہندوستانی تہذیب کا، آخر میں
لیکن شروع میں تقریباً وہ ایرانی تہذیب ہے یا ترکی تہذیب ہے، جو بھی کہہ لیجیے آپ۔ مغلوں کی کا پورا جو اپنا ایک پوری تہذیب ابھر کے آتی ہے، وہ فارسیت سے، ایرانیت سے متاثر ہے۔ ان کی زبان فارسی ہے، ان کی دفتری زبان، ان کی مادری زبان، ان کا علاقہ، ان کے قلعے میں، اور کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے انہوں نے اپنی ایک طرح سے سرکاری زبان فارسی بنا لی ہے، اظہار کا ذریعہ فارسی کو بنا لیا ہے۔ فارسی میں شاعری بھی کرتے ہیں، فارسی میں نثر بھی لکھتے ہیں، یہ مغلوں کی پہچان ہے۔ لیکن دکن میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دکن نے وہاں بھی خود مختاری کا اعلان کیا ہے، ایک نئی زبان ابھر کے آئی ہے جس کو آپ دکنی کہتے ہیں، گجری کہتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں بعد میں، بہت بعد میں چل کے اس میں صفائی آئی ہے، تو وہ ایک طرح سے ہندوستانی، ہندوی اور اس سے قریب تر ہوئی ہے۔ تو اس سطح کو سمجھنا ضروری ہے، اس روح کو سمجھنا ضروری ہے جب ہم دکن کی بات کرتے ہیں۔ دکن نے فارسی کے بالمقابل دکنی کو، اور دکن جب ہم کہتے ہیں ہندوستانی عناصر کو، ہندوستانی مزاج کو، جنگل، ہندوستان، صنمیات، ہندوستانی تہذیب جنگل میں پروان چڑھی ہے، صنمیات اس کی بنیاد ہے، اساطیر ہے، دیومالا ہیں، تصورات ہیں، اس کو جس کی جڑیں سنسکرت میں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بات کریں گے ولی دکنی کی، اور ان کے ہاں غزل کے بالمقابل اصل جو صنف پروان چڑھی ہے وہ مثنوی ہے، داستانویت ہماری تہذیب کی جڑوں میں شامل ہے، دیومالا، اور یہی چیز آپ کو دکن کی ایک بہت بڑی شناخت ملے گی، مثنویت۔ مثنوی کو جس طرح فروغ دیا ہے دکن نے، ایک الگ گفتگو ہے۔ وہاں کی اصل شاعری دکن کی اگر ہوئی ہے تو وہ غزل میں نہیں ہوئی ہے بلکہ مثنوی میں ہوئی ہے۔ دوسری اصناف بھی ہیں لیکن ذرا کم ہیں، مثلا قصیدہ یا مرثیہ یا دوسرے غزل بھی ہے، لیکن اس سطح پر نہیں ہے جس سطح پر انہوں نے مثنوی کو پروان چڑھایا ہے یا فروغ دیا ہے۔ اور ان تمام باتوں کو جب آپ پیش نظر رکھیں گے، آپ ایک وقت آتا ہے جب اورنگزیب، یہ ہمارے لیے ہماری پوری تاریخ میں تہذیبی طور پر بھی، تاریخی طور پر بھی اور ادبی سطح پر بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اورنگزیب کی دکن کی مہم، جہاں وہ ظاہر ہے ایک لمبے عرصے تک وہاں مہم جاری رکھتے ہیں اور ان کی بڑی سلطنتوں کو تاراج کرتے ہیں، اس کو مغل کا حصہ بناتے ہیں، خواہ وہ گولکنڈہ ہو یا بیجاپور ہو، اتنے بڑے مراکز ہیں دکن کے، ان سب کو انہوں نے اپنا حصہ بنا لیا ہے، اپنی سلطنت کا، مغل کا حصہ بنا لیا ہے، اور خود دارالحکومت قائم کر لیا ہے ایک طور پر اورنگ آباد کو اورنگزیب نے، اور اورنگ آباد ایک نئے مرکز کے طور پر، اقتدار کا جو مرکز ہوتا ہے، سیاست کا جو مرکز ہوتا ہے، دراصل پوری زندگی کا، پورے عہد کا مرکز بن جاتا ہے، ہر اعتبار سے، صرف سیاسی اور اقتداری لحاظ سے نہیں، بلکہ کہنا چاہیے تجارت اور معاشرہ، علم و ادب، اور کہنا چاہیے شاعری، موسیقی، ہر اعتبار سے مرکز بن جاتا ہے جب کوئی علاقہ سیاسی مرکز بنتا ہے۔ وہی معاملہ اورنگ آباد کا بھی ہوا۔ یہ وہی اورنگ آباد ہے جہاں ولی دکنی پروان چڑھتے ہیں، ولی دکنی کی پرورش و پرداخت، اور ان کا شباب آتا ہے، اور حالانکہ ولی دکنی ایک جگہ جمے نہیں رہتے، یہ وہی دور ہے جب کہنا چاہیے کہ اورنگزیب کا لشکر، اورنگزیب کی فوج گردش میں، حرکت میں، اور پورے دکن میں وہ مہم جاری رکھے ہوئے، اس کا اثر رعایا پر اور خواص پر بھی قائم ہوتا ہے۔ ولی دکنی بھی ٹھہرا ہوا انسان نہیں ہے، جامد نہیں ہے۔ ولی دکنی تعلیم کے لیے احمد آباد آتے ہیں، سورت کا علاقہ انہوں نے دیکھا ہے، حج کا سفر کیا ہے، یہاں تک کہ اورنگزیب کے 44ویں جلوس میں، یعنی ان کے تخت نشی ہونے کے 44ویں سال کی جو سالگرہ منائی گئی ہے، اس موقع پر اپنے دوست سید ابو المعالی کے ساتھ وہ خود دہلی آئے ہیں۔ تو سیاحت ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ یہ تمام عناصر ان کی شاعری میں سمٹ کر آ جاتے ہیں۔ اصل بات جو مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ تھی، اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ولی کہاں سے ابھرتا ہے، ولی کا مزاج، ولی کی شاعرانہ شناخت کس طرح قائم ہوتی ہے، ان کے اصل عناصر کیا ہیں۔ کئی تہذیبیں، کئی زبانیں اور کئی روایتیں آ کر کے وہاں مل جاتی ہیں۔ ولی نے دکن کو جذب کیا ہے اپنے اندر،
قلی قطب شاہ بھی ولی کے اندر موجود ہے۔ نصرتی، غواسی اور وجہی کا براہ راست اثر ولی نے قبول کیا ہے، اور اس کا سیدھا سادہ ثبوت یہ ہے کہ زبان کی سطح پر بھی آپ کو اثر ملے گا دکنیت کا، اور یہاں تک کہ ان کی زمینوں پر غزلیں کہی ہیں ولی نے۔ قلی قطب شاہ کی زمین، غواسی، نصرتی اور صبرس کی زمینوں پہ غزلوں کی غزلیں، پورا دیوان بھرا ہوا ہے ولی کا، بے شمار غزلیں، ایسا نہیں کہ ایک دو مثال۔ لگتا ہے کہ شعوری طور پر انہوں نے ان کا رنگ اختیار کرنے اور ان کا اثر قبول کرنے کی اور اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کوئی غیر لاشعوری عمل نہیں ہے ولی کے ہاں۔ تو دکن کو جذب کیا ہے، دکنی شعری روایت کو جذب کیا ہے، اور دکنی شعری روایت کو جذب کرنے کا سب سے نمایاں ثبوت یہ ہے کہ ولی کے مضامین، ولی کا طرز احساس یا طرز ادا، ولی کا اسلوب، ولی کا مضمون، یہ سب دکنیت سے متاثر ہے۔ دکنیت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ہندوستانیت۔ شمال میں مزاج ہے سوز و گداز کا، عشق کا پہلو زیادہ حاوی ہے، بدن کم ہے، وصل کم ہے، ہجر زیادہ ہے۔ اور شمال کا مزاج فارسی آمیزی کا ہے، شمال کا مزاج ایرانی غزل سے متاثر ہونے کا ہے، یا سب کے ہندی سے متاثر ہونے کا زیادہ یہ کہنا درست ہوگا۔ لیکن ولی دکنی دراصل دکنی مزاج کے شاعر ہیں۔ ان کے یہاں حسن، سراپا نگاری، محبوب کا سراپا بیان کرنے کا ایک غالب رجحان، نمایاں رجحان ملے گا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ چیز مثنوی کی اصل شناخت ہے۔ مثنوی میں محبوب کا سراپا بیان کرنا، محبوب کے اعضائے جسمانی کا بیان، اور سرخوشی کا بیان، وصل کا بیان، سرشاری اور جشن اور طرب کا بیان، یہ آپ کو بہت زیادہ غالب عنصر ملے گا۔ دکنی مثنویوں میں سوز و گداز کم ہے، یا کہنا چاہیے کہ علم کم ہے، رومان زیادہ ہے، تعشق زیادہ ہے، سرشاری زیادہ ہے، سرخوشی کی کیفیت زیادہ ہے۔ تو یہ کیفیت ولی کے ہاں جو آئی ہے وہ مثنوی سے دراصل آئی ہے، دکنی مثنویوں کا اثر ہے یہ۔ وہ عشق کا بیان کم کرتے ہیں، ہجر کا بیان کم ہے، وصل زیادہ ہے، سرخوشی زیادہ ہے، سراپا نگاری پر توجہ، لب و رخسار اور قد و گیسو اور چشم اور دیگر اعضاء کا بیان آپ کو مفصل کہیں کہیں ملے گا۔ اس کی مثالیں بعد میں آئیں گی۔ تو ولی اس طرح بنتا ہے کہ دراصل دکنیت جس کو ہم کہتے ہیں، زبان کی سطح پر ولی کا تجربہ، سب سے بڑا کارنامہ اگر ولی کے کلام کا ہے تو وہ زبان کا تجربہ ہے۔ ولی صرف دکنی زبان نہیں لیتے۔ جب ان کا دورہ دلی کا ہوتا ہے تو شمالی ہند کی بولیاں، کھڑی بولی، برج بھاشا، اور خود دلی کے اندر جو زبان استعمال ہو رہی ہے اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اور ولی فارسیت، بعد میں چل کے فارسی، اس کی پوری تفصیل بعد میں آئے گی کہ سعد اللہ گلشن، بلکہ پہلے لیکچرز میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ سعد اللہ گلشن سے ملاقات ہوتی ہے دلی میں، تو وہ مشورہ دیتے ہیں کہ ذرا دکنی الفاظ کم کرو اور فارسی مضامین اور فارسی تراکیب، فارسی تشبیہات و تلمیحات سے استفادہ کرو۔ اب اس پہ ایک لمبی بحث ہے، اختلاف اور اتفاق کی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں فارسی آمیزی، فارسیت کا اثر قبول کیا ہے بعد میں چل کے۔ تو فارسی سنسکرت روایت، شرنگار رس جو ہے سنسکرت میں، نشاطیہ مضمون، وصل اور جشن و طرب کا مضمون، حسن کا بیان، وہ سب جو اثر لیا ہے ولی نے۔ ہندوستانی گیت اور غزل کے مزاج میں فرق ہے۔ گیت میں جذبات کا اظہار بے محابہ ہوتا ہے، اور وصلیہ مضمون زیادہ ہے، ہجر کا، برہا کے مضامین بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عشق کا اظہار جس سطح پر نسائی جذبے کے ساتھ آپ کو گیت میں ملے گا وہ غزل میں نہیں ملے گا۔ اور گیت کے لفظیات میں ایک خاص قسم کی مٹھاس اور شیرینی، اور ان کے یہاں ایک خاص قسم کا بہاؤ بیان میں، زبان میں، طرز ادا میں، ایک سبک خرامی اور خوش آہنگی، یہ تمام چیزیں دراصل ہندی گیت سے قبول کیا، بھاکا کے دوہوں سے قبول کیا ہے ولی دکنی نے۔ تو ولی دکنی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا، یہ احساس دلایا شمالی ہندوستان کو کہ ریختہ میں بھی شاعری اعلیٰ درجے کی ہو سکتی ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے، پہلے فارسی کو تھے یہاں کے لوگ منہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے، چاہے حاتم ہو یا مرزا مظہر جانا ہو یا خان آرزو ہوں یا اس زمانے کے بڑے شاعر آبرو اور دیگر لوگ ہوں، ناجی ہوں، ان سب نے فارسی گوئی کی طرف توجہ دی تھی۔ پہلا شخص ہے جس نے توجہ دلائی ہے کہ ریختہ میں بھی اعلیٰ درجے کی شاعری ہو سکتی ہے، بلکہ دوسرے نمبر پہ کہا جائے انہوں نے یہ بھی احساس دلایا اس سے آگے بڑھ کے کہ سب کے ہندی کے مقابل میں کھڑا کر سکتے ہیں، آپ معیار قائم کر سکتے ہیں، اس سے آگے بڑھا سکتے ہیں اپنی شاعری کو ریختہ میں، اس کے اندر یہ قوت موجود ہے، یہ استعداد موجود ہے۔ اور تیسری سطح پر ایک نئی شعریات کو قائم کیا ہے۔ ولی کا سب سے بڑا کارنامہ، امتیازی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلی بار ایک نئی شعریات قائم کی ہے ہماری غزلیہ روایت میں۔ اس حوالے سے یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ اردو کا سب سے پہلا کلاسیکی شاعر ولی دکنی ہے۔ یہ اس وجہ سے یہ بات عرض کی جا رہی ہے، اس سے پہلے باضابطہ شعریات کا کوئی تصور نہیں ہے، تصور شعر اور تصور فن ہمارے یہاں موجود نہیں ہے اس طور پر۔ یہ پہلی بار احساس دلایا ہے، اور اس نئی شعریات کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے 3 دھاروں کو ایک جگہ ملا دیا ہے، دکنی زبان اور دکنی دھارا، شمالی ہندوستان اور سنسکرت شعریات، ان تینوں کو جب، اور سب کے ہندی کی جو روایت آئی ہے فارسی کی، ان سب کے امتزاج سے، اس کے آمیزے سے ایک نئی شعریات قائم کی ہے ولی نے۔ ولی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ولی کی بات کریں زبان کی سطح پر، اور ان کے مزاج کی بات ابھی کہے گی، نشاتیہ عنصر، وصل کا عنصر، اور یہ چیز ہندوستانیت سے آئی ہے، گیت سے آئی ہے، حسن کم ہے، ملال کم ہے، ہجر کا مضمون کم ہے، اس کی مثالیں بھی ہم ابھی دیں گے آپ کو۔ اور یہ چیز آئی ہے حسن اور سراپا دراصل مثنوی کے حوالے سے، اور کہنا چاہیے کہ ان کے ہاں جو حسن کا تصور ہے محبوب کا، وہ نوری پیکر کا ہے۔ محبوب سراپا سورج ہے، چاند ہے، یا نور کا کوئی پیکر ہے۔ اس کی مثالیں بھی بعد میں آئیں گی کہ کس طرح انہوں نے اپنے محبوب کو، ان کا عشق دل سے زیادہ، دماغ سے زیادہ آنکھوں کا عشق ہے، آنکھوں سے دیکھ کر کے، یہ بات کسی نے کہی ہے سید عبداللہ نے، ڈاکٹر سید عبداللہ نے، کہ آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا، اور اس کا بیان بصری پیکر، لونی پیکر، گل، چمن وغیرہ، اس پر گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے، گلشن، چمنزار، اس سے مضمون قائم کرنا محبوب کا سراپا، اس سے منسلک کرنا ان کا سب سے بڑا رجحان ہے کہنا چاہیے۔ اور میں بات کر رہا تھا ولی کی دلی آمد کے بارے میں، یہ اردو شاعری کی تاریخ کا اہم ترین واقعہ کہنا چاہیے ایک طور پر، چونکہ وہیں سے اردو شاعری دراصل دکن سے شمال میں شروع ہوتی ہے۔ ولی کے دکن آنے کے بعد، دکن سے شمال آنے کے بعد، دلی آنے کے بعد 1700 عیسوی کا یہ واقعہ بتایا جاتا ہے جب وہ پہلی بار آئے ہیں۔ اس زمانے کے شعراء اس قدر متاثر ہوئے، ان کی غزلیں گنگنانے لگے، ان کی زمین پر غزلیں کہنے لگے، بڑے بڑے شعراء، گرچہ یہ بھی ان کی زمین نہیں تھی، نصرتی، غواصی، اور انہوں نے دوسرے قلی اور وجہی کی زمینوں پہ زیادہ تر شاعری کی تھی۔ اس زمین کو قبول کیا ہے یہاں کے شعراء نے، جتنے اس وقت کے بڑے شعراء تھے۔ میں مثال نہیں دینا چاہتا ہوں، ابھی وقت کم ہے۔ تو یہاں آ کر کے جس طرح سے انہوں نے پوری دھارا کو بدل دیا، پوری شاعری کو بدل دیا ہے، ایک کایا پلٹ ہو گئی ہے، زبان بدل دی ہے، اسلوب بدل دیا ہے، یہاں تک کہ جب یہاں کے شعراء نے ریختہ میں شاعری شروع کی تو بڑے فارسی کو شعراء نے مذاق اڑایا ہے۔ اس کے رد عمل میں خان آرزو نے اپنے گھر میں مراخطے کی نشستیں شروع کی کہ ریختہ ہی میں شاعری کریں گے، فارسی میں نہیں کریں گے۔ اور چنانچہ جب ذرا سا احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اب مضامین بڑے ادا نہیں ہو رہے ہیں، تہداری قائم نہیں ہو رہی، ریختہ گوئی کا رجحان شروع ہو پائے، اور اس کے بھی بانی کہیں نہ کہیں بہرحال ولی ہیں۔ بہت سے نور الحسن ہاشمی جیسے لوگوں نے بھی یہ بات کہی ہے، اور دوسرے لوگوں نے بھی، گرچہ اس میں اختلاف بہت ہے، لیکن ولی کے ہاں بھی یہ رجحان ایک طور پر، ایک نمایاں رجحان کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ ایہام، اس کی مثال بھی ہم بعد میں دیں گے۔ تو ولی کا دلی آنا ایک بڑا ادبی واقعہ ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ دلی آنے سے پہلے ولی کا رنگ الگ ہے، اور دلی سے واپسی کے بعد ولی کا رنگ الگ ہو جاتا ہے، زبان کی سطح پر بھی، اسلوب کی سطح پر بھی، گرچہ اختلاف بہت ہے اس سلسلے میں۔ تشبیہ، استعارے اور تلمیح کی سطح پر انہوں نے جس طرح کا تجربہ کیا، نادر تجربہ،
وہ بھی ولی کا ایک امتیاز ہے، ولی کی ایک امتیازی شناخت ہے۔ ترکیب، ایسی تراکیب ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ وہ آج کا شاعر ہے، ایک 300 سال پہلے کا شاعر ہے، لگتا ہے کہ آج کا شاعر ہے، اپنی تلمیحات کی سطح پر، اپنی تراکیب کی سطح پر، تشبیہات و استعارات کی سطح پر۔ اب میں یہ تھیسس قائم کرنے کے بعد، میرا بنیادی تھیسس یہی ہے، اب کچھ مثالیں دینا ضروری سمجھتا ہوں جس سے بات اور واضح ہو جائے۔ جو باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہیں تو اس کی مثال یہاں سامنے آ جائے۔ مثلا میں نے عرض کیا کہ دلی آنے سے قبل ان کے کلام میں دکنی رنگ زیادہ حاوی ہے، غالب ہے۔ ایک مثال دیکھیے، مت غصے کے شعلے سوں جلتے کو جلاتی جا۔ زبان دیکھیے، مت غصے کے شعلے سوں جلتے کو جلاتی جا، ٹک مہر کے پانی سے یہ آگ بجھاتی جا۔ تجھ چال کی قیمت سوں نئی دل ہے میرا واقف، تجھ چال کی قیمت سوں نئی دل ہے میرا واقف، اے ناز بھری چنچل ٹک بھاؤ بتاتی جا۔ یہ زبان ہے اس وقت جب دلی کے بعد کی زبان میں فارسیت آ گئی ہے، فارسی تراکیب، فارسی مضامین آ گئے ہیں، تشبیہات و استعارات آ گئے ہیں۔ اس کی بھی مثال دیکھیے، وہ صنم جب سوں بسا دیدۂ حیران میں آ، آتش عشق پڑی عقل کے سامان میں آ، ناز دیتا نہیں گر رخصت گل گشت چمن، اے چمن زار حیا دل کے گلستان میں آ۔ تو بہت سی مثالیں اس طرح کی دی جا سکتی ہیں۔ عجیب ایک پیکر تراشی کا رجحان ان کے ہاں، محبوب کی سراپا نگاری کا رجحان، یا کہنا چاہیے خوبصورت تشبیہات و استعارات، ایک عجب خوش آہنگی قائم کرنا۔ مثلا کہا مجھ عشق نے ظالم کو، آپ کیا مجھ عشق نے ظالم کو، آب آہستہ آہستہ کہ جوں کہ آتش گل کو کرتی ہے گلاب آہستہ آہستہ، ادا و ناز سوں آتا ہے وہ روشن جبیں گھر سوں، ادا و ناز سوں آتا ہے وہ روشن جبیں گھر سوں، کہ جوں مشرق سے نکلے آفتاب آہستہ آہستہ۔ نوری پیکر دیکھیے محبوب کو کس طرح سے سورج قرار دے رہے ہیں۔ یہ مضمون بہت ملتا ہے، آگے بھی کچھ مثالیں آئیں گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دراصل ہندوستانیت، ہندوستانی تلمیح، ہندوستانی تہذیب، سنسکرت شرنگار رس، وصل کی کیفیت اور ہندوستانی تشبیہ و استعارہ ان کے ہاں سے ان کی شاعری خلق ہوتی ہے۔ گیت کا سا رنگ اور آہنگ اور خوش آہنگی، اور ہجر کم ہونا یا حزن و ملال کا کم ہونا، عشقیہ اظہار کے بجائے حزن کے اور سراپا کے اظہار پر زیادہ توجہ، سرشاری اور سرخوشی کی کیفیت زیادہ۔ ایک غزل کے چند شعر مجھے بہت پسند ہیں، آپ بھی ملاحظہ کیجئے، مطلع ہے، بہت عجب مطلع ہے۔ دیکھیے ہندوستانی رنگ میں رنگا ہوا، رنگی ہوئی غزل، کوچے یار عین کاسی ہے، کوچے یار عین کاسی ہے، جوگیے دل وہاں کا باسی ہے، اے صنم تجھ جبیں اوپر یہ خال، اے صنم تجھ جبیں اوپر یہ خال، ہندوے ہر دوار باسی ہے۔ اب یہاں تشریح کا موقع نہیں، کتنا خوبصورت شعر ہے، رعایتیں کیسی ہیں اور لفظی سطح پر بھی رعایت کیسی ہے۔ زلف تیری ہے موج جمنا کی، زلف تیری ہے موج جمنا کی، تل نزک اس کے جوں سنیاسی ہے، تل نزک اس کے جوں سناسی ہے، یہ سیاہ زلف تجھ زنخداں پر، یہ سیاہ زلف تجھ زنخداں پر، ناگنی جوں کنویں پہ پیاسی ہے، ناگنی جوں کنویں پہ پیاسی ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایہام کا جو رجحان شمالی ہند میں شروع ہوا ہے، ہمارے ابتدائی دور میں آرزو، آبرو، حاتم اور ناجی وغیرہ کے ہاں، یہ دراصل یہ رجحان بھی ولی کا ہے، ایک نمایاں رجحان رہا ہے۔ یہاں وقت کم ہے، صرف 2 شعر سنانا چاہتا ہوں کہ مذہب عشق میں تیری صورت، مذہب عشق میں تیری صورت دیکھنا ہم کو فرض عین ہوا۔ اب فرض عین میں جو ایہام ہے، عین آنکھ بھی اور فرض عین دیکھنا بہت ضروری ہے، اور مذہب سے جس طرح اس کا انسلاق قائم ہوتا ہے۔ موسیٰ جو آ کے دیکھے تجھ نور کا تماشا، اس کو پہاڑ ہووے
پھر طور کا تماشا، اس میں بھی ظاہر ایہام ہے۔ میں نئی تراکیب کی بات کر رہا تھا، عجیب عجیب تراکیب قائم کی، اور تراکیب سے ایک معنوی دنیا، معنی آفرینی کی ایک فضا قائم کی ہے، اور لگتا ہے کہ آج کی تراکیب ہیں وہ 300 سال پہلے کا لگتا ہی نہیں۔ مثلا یہ کہ حسن شور انگیز، حسن کو شور انگیز قرار دینا کیسی معنویت سے لبریز ترکیب ہے یہ۔ رشک ماہ کنعانی، سلطنت ملک قناعت، یا مطرب نغمہ ساز، اس طرح کی تراکیب لگتا ہے کہ آج کی تراکیب ہیں۔ زبان کی شستگی کی بات عرض کر رہا تھا میں، تاثر میں ایک شدت یا نشاطیہ عنصر کی بات کر رہا تھا، وہ دراصل حسن کے شاعر ہے، اس کی بات کر رہا تھا۔ ہجر کا مضمون کم ہے، ولی وصل و جدائی سوں صنم کی، کبھی صحرا کبھی گلزار ہیں ہم۔ بہت سے مضامین ہیں، کیا کیا عرض کیا جائے، وقت کم ہے۔ تو ان کی جمال دوستی، ان کی گویا کہ حسن پرستی دراصل اصل چیز ہے۔ میں ابھی نوری پیکر کی بات کر رہا تھا کہ محبوب کا پیکر ان کے ہاں جو ابھرتا ہے وہ نوری پیکر کے بطور ابھرتا ہے۔ دیکھنا ہر صبح تجھ رخسار کا، ہے مطالعہ مطلع انوار کا، مخ تیرا آفتاب محشر ہے، مخ تیرا آفتاب محشر ہے، نور اس کا جہاں میں گھر گھر ہے۔ کون سی باتیں کی جائیں، بہرحال بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، وقت کم ہے۔ آخر میں صرف ایک شعر، عجیب نادر تشبیہ اور نادر تلمی، مجھے اب تک ایسی تشبیہ اور تلمی پوری اردو شاعری کی روایت میں نظر نہیں آئی ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ محبوب کے لب کے اوپر ایک کالا تل ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ولی صاحب؟ اس شعر پر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ لب پہ دلبر کے جلوہ گر ہے جو خال، لب پہ دلبر کے جلوہ گر ہے جو خال، لب پہ محبوب کے لب کے اوپر، ہونٹ کے اوپر ایک خال کا جلوہ گر ہونا، کیا تشبیہ آگے دی ہے، تلمی کہاں سے قائم کیا ہے۔ سر دنیا کے لب پہ دلبر کے جلوہ گر ہے جو خال، حوض کوثر پہ جیوں کھڑا ہے بلال، حوض کوثر پہ جیوں کھڑا ہے بلال۔ تو یہ ولی کا امتیاز ہے، ولی کا کمال ہے، زبان کی سطح پر، اسلوب کی سطح پر، نئی شعریات کو قائم کرنے کی سطح پر، نئی تشبیہ و استعارے، نئی تلمی اور نئی تراکیب وضع کرنے کی سطح پر۔